اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مثل وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ وہ ہے جس نے کمزوری کی حالت میں تمہیں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہاں کمزور نہیں کہا، بلکہ کہا وہ ضعف سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی زندگی کا آغاز ہی کمزوری میں ہوا ہے۔ یعنی جس سیل سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ کتنا کمزور ہے، اور پھر ماں کے پیٹ میں جتنے مرحلے ہیں، وہن علی وہن ہے، ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی۔ پھر بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ کمزوری کی حالت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو پھر جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، پھر بچہ ہو جاتا ہے، ارادوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں ڈال سکتا خود، وہ اس کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے ہم سب کو۔ لیکن اللہ العلیم ہے، القدیر ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات اس کی حکمت میں سے ہیں۔ تو انسان ایک لفظ کی مار ہے ہی کمزور، تو پھر تکبر کی ضرورت کیا ہے؟ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح یہ لوگ حق سے پھیرے جاتے تھے، اور جو لوگ علم اور ایمان دیے گئے وہ کہیں گے یقیناً تم اللہ کی کتاب کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہے، تو یہ ہے دوبارہ اٹھنے کا دن، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ یہاں علم کو ایمان سے پہلے ذکر کیا گیا، علم اور ایمان، کیونکہ علم کے بغیر ایمان بھی نہیں سیکھا جا سکتا، عقائد بھی سمجھ نہیں آتے۔ العلم قبل القول والعمل، کوئی بات کرنی ہو، چاہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہو تو اس کے لیے علم چاہیے، اس سے علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا اس دن ان کی معذرت ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی وہ جو بھی جواز پیش کریں گے اپنی گمراہی کا وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حقیقت تو اللہ خود جانتا ہے نا۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے بے شک تم بھی باطل پرست ہو۔ یعنی آخرت میں پیش آنے والے ہر طرح کے حالات سے انسان کو خبردار کر دیا گیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اگر کوئی اپنے انجام سے بے خبر ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اللہ نے حجت پوری کر دی، سب کو بتا دیا اس کتاب میں۔ اب ضرورت ہے کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنا انجام جان لیں۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے، یعنی جب انسان اپنی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ دل بند کر دیتے ہیں، یعنی تیاری نہیں وہ حق قبول کرنے کے لیے، تو پھر اسے توفیق بھی نہیں ملتی۔ اور خاص طور پر اگر وہ علم ہی حاصل نہیں کرنا چاہتا اور جو کر رہے ہیں ان کو تانے دیتا ہے
تو قرآن کے آنے کے بعد اس سے منہ موڑنا کسی کے لیے بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں اب. بس آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ لوگ ہرگز آپ کو ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے. یہاں پھر آخر میں صبر کی بات کی گئی ہے، کیونکہ مومنوں کے پاس ایمان پر، عمل صالح پر قائم رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر. اور مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اس لیے مومن کو صبر کر کے حق رستے پر جمے رہنا چاہیے. اور مومن اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والا ہوتا ہے، اس کے برعکس لا یوقنون ہوتے ہیں جو یقین نہیں کرتے. تو کمزور یقین والا کمزور عقل رکھتا ہے. اللہ کے وعدے کو یاد رکھنا صبر میں مددگار ہوتا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق. سورۃ لقمان مکی سورت ہے، 34 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 57 نمبر سورت ہے. اس سورت کا نام لقمان رکھا گیا کیونکہ اس میں لقمان حکیم کا ذکر ہوا ہے. اور اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لفظ، یہ نام صرف اسی سورت میں آیا ہے، قرآن میں کہیں اور نہیں آیا. اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت جامع اور مفید نصیحتیں کی تھی، ان کا ذکر ہے، اور اس میں غیب کی کنجیوں کا بھی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الف لام میم. یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. قرآن حروف مقطعات ہی سے مرکب ہے، لیکن یہ حروف جب الفاظ میں اور الفاظ جملوں میں ڈھلے تو وہ حکمت پر مبنی ہے. اس کتاب کو کتاب حکمت کہا گیا کیونکہ حکمت ہی اس کا اصل موضوع ہے، اور اس سورت کا بنیادی مضمون بھی حکمت ہی ہے. نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی قرآن میں ہر اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے باعث رحمت بھی ہے. لیکن جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. قرآن بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن انہیں قرآن سے وہی ملے گا جس کی وہ خود طلب رکھیں گے، خود خواہش رکھیں گے، جو وہ لینا چاہیں گے.
اور اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. 2 افضل ترین کام بتائے گئے، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت. اور یہ دونوں کام انسان کو باقی اعمال میں مدد دیتے ہیں. نماز حقوق اللہ ادا کرنے میں اور زکوٰۃ حقوق العباد ادا کرنے میں. زکوٰۃ دینا خود انسان کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور زکوٰۃ بندے کی اللہ سے محبت کو بھی واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں مال کی محبت کو قربان کر دے گا. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی جس شخص میں یہ 3 خوبیاں پائی جائیں وہ سیدھے رستے پر ہے اور پھر وہ کامیاب بھی ہو جائے گا. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ڈراپ کر دی تو کامیابی کا گراف گر جائے گا. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو غافل کرنے والی بات کو خریدتا ہے، لہو الحدیث، تاکہ وہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے بھٹکائے اور اسے مذاق بنائے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یشتری کے ویسے تو معنی خریدنے کے ہیں اور خریدار قیمت ادا کر کے ایک چیز کو اپنی ملکیت میں لے آتا ہے. تو یہاں اس سے مراد اختیار کرنا. یعنی کچھ لوگ تو نیک ہیں، اپنا وقت نماز، زکوٰۃ اور آخرت کی یاد میں گزارتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کے برعکس لغویات میں پڑے ہوئے ہیں، لہو و لعب کا شکار ہیں، دنیا کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی زندگی، مال، وقت بے وقت اور بے قیمت چیزوں میں کھپائے ہوئے ہیں. لہو ہر وہ چیز ہوتی ہے جو مقصد سے غافل کر دے، جو آخرت بھلا دے، جنت بھلا دے. اور پھر لوگوں میں سے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہوتا ہے جو لغو میں پڑ جاتا ہے، لہو میں پڑ جاتا ہے. تو ہر وہ کام یا کلام یا ایکشن جو مقصد سے غافل کرے، چاہے وہ کفر، فسق اور گناہ ہو، یا پھر فضول باتیں ہوں، غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ ہو، یا پھر گانے بجانے اور غافل کرنے والے داستانے اور ڈرامے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں. تو لوگوں کی یہ قسم وہ ہے جو ہدایت کی بات چھوڑ کر، سنجیدہ بات چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف چل پڑتی ہے، ان کو اختیار کر لیتی ہے. یعنی مومن صرف وہ کام نہیں کرتا جس کا مقصد وقت گزارنا ہو، ٹائم پاس کرنا، بلکہ وہ ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ کرتا ہے. چاہے وہ کوئی کہانی بھی پڑھ رہا ہو یا وہ کوئی شعر و شاعری سن رہا ہو، تو ہر وہ چیز غیر مفید ہے جس کا انسان کی ذہنی، اخلاقی، معاشی، دینی، اخروی کسی غرض سے واسطہ نہ ہو. بعض اوقات انسان ایسی چیزیں خرید کر شوق سے لا کر ان سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. اسی لیے بہت سے مفسرین نے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا لیا ہے، میوزک لیا ہے، جو انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور پھر انسان کو بعض اوقات غفلت کے ساتھ اللہ کے رستے سے دور کر دیتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس کو گانے سننے سے دلچسپی ہو، اسے قرآن سننے پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ دونوں کا مزاج فرق ہے. اور جس کو قرآن کی قرات اچھی لگتی ہو، اس سے پھر کوئی اور چیز نہیں سنی جاتی. اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے، گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. یعنی جب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے تو اس کو قرآن سننے سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، گویا اس کے دونوں کانوں میں کوئی بوجھ ہے، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. یعنی ایسے لوگ اللہ کی عظمت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور یہ تکبر کی بنا پر ایسا کرتے ہیں. جس کو لہو الحدیث میں دلچسپی ہو وہ قرآن سے فرار چاہتا ہے، وہ قرآن کی مجلس سے فرار چاہتا ہے، جبکہ مومنوں کے لیے قرآن شفا ہے، دلوں کا سکون ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحتوں والے باغ ہیں، نعمتوں بھری جنتیں ہیں جو ان کے حوالے کر دی جائیں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں. تو آسمان اور زمین مل کے کام کرتے ہیں، ایک طرف سے بارش آتی ہے اور دوسری طرف زمین اپنا آپ پیش کر دیتی ہے اور تخلیق کا کام شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. پھر دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ان ہستیوں نے جو اس کے سوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله